10 تک صرف کرتا رہا قرآن کا تعریف. لیکن مجھے تو میرے خاندان میں کوئی نہیں جاتا. یہ قرآن کر کر کے میرا گلا بن گیا. 10-12 سال میں قرآن کی تو میرا گلا خود بخود بن گیا. جب میں جاتا تھا نا تو یہ بڑے بڑے استاد میرے سے بیٹا تم کہاں ریاض ہوتی ہے؟ کہتے ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا, تمہارا بنا ہوا گلا ہے, تم نے ضرور نہیں ریاض ہوتی. مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ یہ 12 سال کی قرآن کی قرت ہے جس کی وجہ سے میرا گلا بنا ہوا. میں گا سکتا ہوں صحیح سر میں گانا, صحیح سر میں قرت کرنا, الفاظ کی ادائیگی جتنی قاری کرتا ہے تو دوسرا کوئی بھی نہیں کر سکتا. وہ ہم سیکھیں. لیکن جیسے ہی میوزک میں آئے 16 سال میں مجھے یاد نہیں, 16 سال کا میرا میوزک کا کریئر تھا, مجھے کبھی یاد نہیں کہ میں نے قرآن کھول کے قرت کی. مجھے کبھی نہیں یاد کہ میں نے مسجد میں جا کر کبھی اذان دی. تو میں یہی ان سے کہتا تھا 16 میرے سے زیادہ تو کوئی قرآن نہیں جانتا نا شعبے کے اندر, قرآن پڑھتا بھی سر نہیں دل کرتا. بلکہ جب اذان کی آواز آتی ہے تو وحشت ہوتی ہے, کوئی چپ کرا ہے اس مسجد میں. ہاں, کیونکہ یہ حق کی دعوت ہے اور دعوت تامہ ہے, کمپلیٹ دعوت ہے. اللہ ہمارے دعوت تامہ ہے. اللہ ہمارا حاضر دعوت ہے تمام. اے اللہ یہ جو مکمل دعوت ہے نا اذان, اس کے سب کے ہمارے نبی کو وسیلے میں جگہ آتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے یہ فرمایا, ہم سے یہ نہیں فرمایا کہ نماز کے بعد میرے اوپر یہ درود بھیجو, حج کرنے کے بعد مجھ پر یہ درود بھیجو, اور روزہ رکھنے کے بعد مجھ پر یہ درود بھیجو. نہیں, جب تم لوگ دعوت دو نا, دعوت اور مکمل دعوت ہے اذان, میری امت اذان کے بعد بھی درود مجھ پر بھیجنا. کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ مسلمان دعوت دینے کے بعد دعا کرے وہ قبول نہ. جہاں ہم سے آگے میرے پر کہ اتنا بڑا عمل ہے دعوت کا. میں نے 16 سال میں اذان کے بعد دل سے چھوٹ گئی. مجھے چپ کرایا تھا کہ میں کوئی کام میں کر رہا ہوں, گانے بجانے کا وہ دوبارہ شروع ہے. روکنا پڑتا تھا پاکستان میں, روکے گا نہیں تو لوگ ماریں گے, ورنہ اپنے بس میں تو کبھی بھی نہ روکتے اور میوزک اونچی کر دیتے, اس کی آواز مانوں نہ پڑے. لیکن دعوت کا پوری دعوت کا وہ اذان جیسی ہوتی ہے, شیطان بھاگتا ہے, دور تک بھاگتا ہے, کیونکہ شیطان خود بھی ایک داڑھی ہے, وہ نس کا داڑھی ہے. لیکن جب خیر کی دعوت ہوتی تو دوڑ لگاتا ہے, دور تک وہاں تک جاتا ہے جہاں سے اذان کی اس کو آواز نہ آئے. لیکن جیسی اذان ختم ہوتی ہے واپس کر نمازیوں کے بیچ میں کھڑا ہو جاتا ہے. حالانکہ نماز مقصد نہیں ہے. مقصد کیا ہے؟ اذان مقصد نہیں, مقصد کیا ہے؟ نماز مقصد ہے. اس میں آگے بیچ میں کھڑا ہو جاتا ہے. تو آپ جب یہ میں نے مولی تاریخ زمین صاحب سے باتیں سنی نا, یہ ساری ڈسکشن میری ان کی ہو رہی. پھر آخر میں انہوں نے مجھے کہا دیکھو اللہ فرماتے ہیں اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, دلوں کا سکون چین اطمینان تو اللہ سے یاری لگانا. بس یہ وہ جملے تھے کہ جب مولانا صاحب نے یہ قرآن کی آیت پڑھی مجھے ایسے لگا سینے میں میرا بات میرا آ گیا. مجھے آنکھوں کے سامنے زندگی ویسٹ ہو گئی. مطلب اپنے آپ کو ایک بڑا سکسیسفل آدمی سمجھ رہا, بالکل ٹوٹ کے ان کے سامنے دیر کے نام خاموش ہو کے بیٹھ گیا. اور مجھ سے پوچھا کیا ہو گیا, اب کیا کروں, بالکل ضائع نہیں پوچھا کیسے ابھی آپ فرما رہے ہیں یہ نہیں. اس وقت توبہ کی نیت کر لو. کس وقت اس کی نیت کر لو, توبہ کی نیت کر لو. اس وقت اللہ سے کہہ رہو یا اللہ کچھ بھی پوری کی پوری زندگی معاف کر دے, وہ معاف کر دیں گے. اچھا کام نہ صرف یہ کہ معاف کریں گے بلکہ گناہوں کو نیکی میں بدل دیں گے. گناہوں کو نیکی میں بدل دیں گے. مجھے ایسی لگا جیسے مجھے کچھ ملٹی وائٹامن کا انجیکشن لگا. اچھا مانا
تم زمین اور آسمان کو بھر دو گناہوں سے، ایک بار بولو یا اللہ مجھے معاف کر دے، نہ صرف یہ کہ معاف کر دے گا بلکہ گناہوں کو نیکی میں بدل دے گا۔ اور پھر ایک پوائنٹ آتی ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرے بندے چل تو معافی مانگ، ہم معاف کرتے ہیں، دیکھتے ہیں پہلے کون کرتا ہے۔ تو معافی مانگتے تھک جائے گا، ہم معاف کر کے نہیں سکیں۔ اللہ کو ہم کیا اپنے جیسوں کی طرح لیتے ہیں، اللہ پاک سات طرح سے پاک ہے۔ اللہ پاک یہ نہیں کرتے ابھی پہلے مانگی پھر آ گیا، اللہ پاک ایسے نہیں کرتے۔ ماں بھی 6-8 10 دفعہ معافی مانگنے کے بعد دفعہ ہو جائیں گے، صحیح کی شکل نہ دکھاتے، کیونکہ ماں بھی پتلوں کے باہر حال تاثر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے پاک ہے، شیطان کو پتہ نہیں یہ بات، تو جب اللہ نے کہا نکل جائے ہم سے دفعہ ہو جا، تو جاتے جاتے اللہ کے سامنے 10 دعائیں مانگی، 10 دعائیں اللہ نے ساری دعائیں کی قبول کر۔ جس رب نے شیطان کی دعاؤں کو قبول کیا، جبکہ اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ نے ملعون کر دیا، اس خبیث کی دعائیں اللہ نے جب اس کو نکال رہے ہیں تو قبول کر لی، تو ہم تو بہرحال مسلمان ہیں، جب ہم اللہ سے معافی مانگیں گے تو اللہ ہماری دعاؤں کو قبول ہی کرے گا۔ اور انسان کی فطرت ہے، انسان احسان مانتا ہے، انسان کیا کرتا ہے؟ احسان مانتا ہے۔ ہم فطرتاً جو ہم پر احسان کرتے ہیں اس کا احسان مانتے ہیں، تو اللہ پاک انبیاء سے فرماتے ہیں، پورا قرآن میں نے دیکھا نا، توحید، رسالت اور آخرت، توحید، رسالت اور آخرت، یہ 3 چیزیں قرآن میں۔ تو جب ہم اللہ پاک فرماتے ہیں ان میں مجھے بیان کریں، آپ ان کو بتائیں میں کون ہوں۔ جب یہ میری باتیں سنیں گے، میرے احسانات اپنے اوپر سنیں گے، تو پھر یہ میری بات مانیں گے، کیونکہ میں نے ان کی فطرت پہ ڈالا ہے کہ یہ اپنے محسن کے احسان کو مانتا ہے۔ اب ہم کیونکہ اللہ کی بات سنتے نہیں، جیسے آپ جب یہاں سے فارغ ہوں گے آپ اپنے ٹیچرس کو یاد رکھیں گے، جو آپ میں سے اپنے ٹیچرس کو یاد رکھے گا ہم اس کو انسان کہیں گے، جو اپنے ٹیچرس کو یاد نہیں رکھے گا ان کے احسان کو نہیں مانیں گے، آپ ہی لوگ مل کے اس کو جانور کہیں گے، یہ جانور ہے یار، چھوڑ، یہ بہت احسان فراموش انسان ہے۔ احسان فراموش انسان کو تو انسان بھی نہیں کہتا، آپ لوگ بھی اس کو انسان نہیں سمجھتے، احسان فراموش ہے۔ تو وہ ٹیچر تو آپ کو کوئی نفع نہیں دے رہا، لیکن وہ 4 سال جو اس نے آپ کے ساتھ یہاں گزارے ان کا احسان آپ ساری زندگی مانیں گے۔ 20 سال کی بعد بھی اپنے جب استاد سے ملیں گے، چھپ کے ملیں گے، چاہے اس وقت آپ اتنی بڑی خوشیاں سناؤ، بچے کو بتائیں گے بیٹا یہ میرے استاد، بیٹا ان کی عزت کو سلام کروا، یہ کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ اس طرح احسان ماننا آپ کی ذات کا حصہ ہے۔ تو اللہ پاک ہمارے نبی سے کہہ رہے ہیں ان کے اوپر میرے احسانات گنواؤ تاکہ یہ میرا احسان مانے، جب میرا احسان مانیں گے تو میری بات بھی مانیں گے، نہیں تو میری بات نہیں مانیں گے۔ جب یہ میری بات مانیں گے تو ان کو بتاؤ پھر میں ان کی زندگی بناؤں گا۔ یا اللہ آپ کی بات ماننے کا مطلب کیا ہے؟ میں آپ کی بات ماننا چاہتا ہوں یا اللہ، کیسے مانوں؟ تو فرمایا کہ میرے نبی کی زندگی ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ چلو بھائی میری بات ماننا چاہتے ہو کہ میرے نبی، چلو بھائی اس زندگی پر تمہارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم نے ایک بہترین نمونہ رکھا۔ اللہ کی بات ماننے کا مطلب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا۔ 2 چیزیں ہم نے قرآن میں اکثر پڑھی، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ۔ کبھی قرآن میں اکیلے نہیں آیا وَأَطِیعُوا اللَّهَ، ہمیشہ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ کے ساتھ آیا۔ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ اکیلے ضرور آیا، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ اللہ نے اکیلے ضرور لکھا، لیکن کبھی اپنی ذات کے بارے میں نہیں لکھا وَأَطِیعُوا اللَّهَ، اللہ کی مانو، ہمیشہ ساتھ میں لکھا وَأَطِیعُوا